بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. اسٹیج پر حاضر حضرات علماء کرام اور ائمہ اعظام اور سامنے پنڈال میں تشریف فرما سامعین اعظام، آج کا یہ اجلاس اس حوالے سے بڑا تاریخی اجلاس ہے کہ اس اجلاس کے انعقاد کے ذریعے باضابطہ طور پر مدرسۃ الشفا کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس اجلاس کے انعقاد کے ذریعے ایک تعلیمی تحریک کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے۔ اس لیے آج کا یہ اجلاس ایک الگ نوعیت کا، منفرد حیثیت کا ہے۔ اس لیے جلسے کی انتظامیہ سے اور خاص طور سے حافظ رحمت اللہ صاحب رحمانی اور ان کے رفقائے کار جنہوں نے بھی اس جلسے کے انعقاد میں کسی طور سے بھی حصہ لیا ہو، شرکت کی ہو، ہم سب کے شکر گزار ہیں اور انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک عمدہ قدم اٹھایا ہے، ایک ایسی تحریک کی داغ بیل ڈالی ہے، ایک ایسا مشن لے کر آپ اٹھے ہیں جس مشن کی موجودہ وقت میں نہایت ہی ضرورت ہے۔ بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں برپا کیے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس آخری نبی کو جب نبوت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس زمانے میں جو دنیا کی صورتحال تھی وہ نہایت ہی دیگرگوں تھی، نگفتہ بے تھی۔ صورتحال ایسی تھی کہ انسانی سماج مکمل طور پر بگاڑ کا شکار ہو چکا تھا، آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا، چوری چماری، لوٹ کھسوٹ اور ڈکیتی ماری جا رہی تھی، جعل سازی اپنے شباب پر تھی، شراب کھلے عام پی جا رہی تھی، نشہ کرنا لوگوں کا نشہ بن چکا تھا، اور تمام طرح کی اخلاقی جو بیماریاں ہو سکتی ہیں، جو غیر اسلامی کام ہو سکتے ہیں، جتنی ساری بدماشیاں اور شرارتیں ہو سکتی ہیں، انہیں انسانی سماج میں ہنر کا درجہ مل چکا تھا۔ لوگ چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے اور فخریہ بیان کرتے تھے، لوگ دھوکہ دیتے تھے، شراب پیتے تھے اور فخریہ بیان کرتے تھے۔ یعنی ایسی جہالت میں پورا انسانی سماج ڈوب چکا تھا، اندھیرا ان کی نگاہوں پر، ان کی عقلوں پر اتنی زیادہ غالب ہو چکا تھا کہ انہیں یہ خیر و شر کی تمیز تک ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی معصوم بچی کو
جو صبح و شام ابا ابا کہہ کر اپنی پیاری زبان سے باپ کو صدا لگاتی تھی، ایسی معصوم بچیوں کو وہ زندہ زمین میں دفن کر کے راحت محسوس کرتے تھے، اتنی زیادہ جہالت میں وہ گر چکے تھے۔ حالانکہ دوسرے ناحیے سے اگر اس وقت کے سماج کا یا اس وقت کی دنیا کا جائزہ لیا جائے تو ایسا نہیں تھا کہ اس وقت دنیا میں علم نہیں تھا، تمدن نہیں تھا، تہذیب نہیں تھی، لٹریچر نہیں تھا، تقریریں نہیں تھیں، فارسی شاہنامے نہیں تھے، پرشین امپائر اور رومن امپائر کے ضابطے اور قانون نہیں تھے، سب کچھ موجود تھا۔ بڑے بڑے دماغ والے، بڑے بڑے دانشمند، بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء حضرات اس وقت بھی موجود تھے۔ پوری دنیا میں عربوں کی شعر و شاعری کا ڈنکا بجتا تھا، ان کی زبان دانی کے گھوڑے دوڑائے جاتے تھے، مثالیں دی جاتی تھی۔ چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ عربی زبان میں شعر و سخن کی زبان میں گفتگو کرتا تھا، اتنے زیادہ علم کی اس وقت بھی کثرت تھی۔ لیکن اتنے سارے ہنرمندیوں کے باوجود، علم و فن کے باوجود، قانون اور ضابطے کے باوجود، ہر طرح کی قابلیت زمین پر موجود تھی، اس کے باوجود انسانی سماج جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور قرآن پاک نے جب لوگوں کی جہالت کا اور اس کے بگاڑ کا نقشہ کھینچا تو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسانی سماج میں انسانوں کی بدماشیوں کی وجہ سے کرپشن غالب ہو چکا ہے، خشکی کا علاقہ بھی بھر چکا ہے، اور جو طریقے علاقے ہیں وہ بھی بھر چکے ہیں۔ پوری سرزمین اللہ کی انسانوں کے کرپشن سے، اس کی بدماشیوں سے، اس کی نافرمانیوں سے، اس کی جو ہے گستاخیوں سے، اللہ کے کو ناراض کرنے والے اعمال سے زمین بھر چکی تھی۔ جب قرآن پاک نے یہ نقشہ کھینچا تو پوری دنیا دم بخود رہ گئی اور یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ ہاں انسانی سماج کی یہی صورتحال ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو بڑی حکمت والا ہے، جن کی حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس نے انسانیت پر رحم کیا، انسانیت پر رحم کیا، اور سورۃ الاقراء کی ابتدائی آیات کے ذریعے ایک ایسا انقلاب، ایک ایسا تعلیمی انقلاب، ایک ایسا فکری انقلاب برپا کیا، جس نظام نے، تعلیم کے جس سسٹم نے پوری دنیا پر غالب ہونا تھا، پوری دنیا کے نظام کو اور اس کے سسٹم کو تبدیل کرنا تھا، اور ایک خالق و مالک کے سامنے پوری انسانیت کے سروں کو سرنگو کرنا تھا، پوری انسانیت کو ایک خالق و مالک سے مربوط کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ کا لاڈلا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کے ایک غار میں، جس کو حرا کے نام سے ہم جانتے ہیں، تشریف فرما ہیں، اللہ کی عبادت میں، اس کی ریاضت میں مصروف ہیں، اور اللہ کا مقرب ترین فرشتہ نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اس پروردگار کے نام سے
جو کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، فضاؤں کو اور کائنات کے ایک ایک ذرے کو، دریا کو، پہاڑ کو، ہوا کو اور پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کو جس نے پیدا کیا ہے، اس خالق کے نام سے پڑھیے۔ خلق الانسان من علق، وہی خالق و مالک ہے، وہی کریٹر ہے جس نے خون کی ایک پھٹکی سے انسان کو پیدا کیا۔ اور آگے فرمایا پڑھیے اس پروردگار کے نام سے، اپنے اس پروردگار کے نام سے جو سب سے زیادہ کریم ہے، جو سب سے زیادہ سخی ہے، جو بڑے جود و سخا والے ہیں، ان کے نام سے پڑھیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اس خالق و مالک نے، کائنات کے اس کریٹر نے انسان کو قلم کے ذریعے وہ باتیں بھی سکھائی جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ تو ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم کا ایک سسٹم زمین پر برپا کیا، جو تعلیم کا ایک نظام زمین پر برپا کیا، اس تعلیمی سسٹم میں اسکول کی اور مدرسے کی تفریق نہیں تھی، کالج کی اور کلیہ کی کوئی تفریق نہیں تھی، یونیورسٹی کی اور جامعہ کی کوئی تفریق نہیں تھی، پروفیسر کی اور ملا کی کوئی تفریق نہیں تھی، لائبریری کی اور کتب خانے کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ اسی سسٹم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ادارے کی بنیاد ڈالی، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اسی مدرسۃ الصفہ میں جب اس سسٹم کو آپ نے لاگو فرمایا تو اسی مدرسۃ الصفہ کے فارغین میں ابو بکر نکلے، عمر نکلے، عثمان نکلے، علی نکلے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور پھر بعد کے طلباء میں اسی مدرسۃ الصفہ کے طلباء اور وہاں کے فارغین میں کبھی ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، کبھی ابو موسیٰ اشعری کا نام آتا ہے، کبھی سعد بن ابی وقاص کا نام آتا ہے، اور کبھی حضرت سعد بن عبادہ کا نام آتا ہے، اور کبھی حضرت عمرو بن عاص کا نام آتا ہے، اور کبھی عبیدہ بن الجراح کا نام آتا ہے، اور کبھی خالد بن الولید کا نام آتا ہے، اور مختلف صحابہ اکرام جن کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ پہنچتی ہے، اسی مدرسۃ الصفہ سے فارغ ہوئے، اسی کائناتی نظام کے تحت، اسی ربانی تعلیمی سسٹم کے تحت، اسی الہی نظام تعلیم سے فارغ ہونے والے یہ طلباء نے پوری دنیا والوں کو یہ بتلا دیا کہ دنیا میں جتنے سارے شعبے ہیں، زندگی کے جتنے ساری فیکلٹیز ہیں، ہر فیکلٹی کے لیے، ہر شعبے کے لیے اسی مدرسے سے افراد تیار ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تیار ہونے والے صحابہ میں بڑے بڑے قانون داں، بڑے بڑے فقہ و مسائل کے جاننے والے، بڑے بڑے قاضی، بڑے بڑے منتظمین، بڑے بڑے مصنفین، اور ایک سے ایک جج اور گورنر اور قائد اور سیاسی رہنما نکل کر دنیا کے سامنے آئے اور ایسی سیاست کی، ایسا نظام چلایا، ایسی حکومت کی داغ بیل ڈالی، ایسا تجربہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں پوری دنیا کے سامنے اسلامی حکومت کا، اسلامی مملکت کا، الہی قانون کا، الہی نظام تعلیم کا، الہی نظام تعلیم کا اور محمدی نظام تعلیم کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ اسی ایک تعلیمی سسٹم کے تحت دنیا کے اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کی نمائندگی کرنے والے افراد نکل کر سامنے آئے۔ وہاں کوئی تفریق نہیں تھی مدرسے کی اور اسکول کی، وہاں کوئی تفریق نہیں تھی عصری تعلیم کی اور دینی تعلیم کی، کوئی تفریق نہیں تھی۔ اور یہ سسٹم اور یہ نظام پہلی صدی ہجری سے لے کر
تقریباً 12ویں صدی ہجری تک چلتا رہا کہ اسی نظام کے تحت تعلیمی مراکز قائم ہوتے تھے، مدرسے قائم کیے جاتے تھے، اسکول قائم کیے جاتے تھے، اسی تعلیمی نظام کے تحت ایڈوکیشنل ادارے کھولے جاتے تھے، تعلیمی پوائنٹس کی بنیاد رکھی جاتی تھی، اور پوری انسانیت کی قیادت و سیادت کے لیے افراد تیار کیے جاتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام عطا فرمایا تھا وہ نظام ناقص نظام نہیں تھا۔ جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر برپا کیا تھا وہ نظام کامل و مکمل نظام تھا۔ چنانچہ اس نظام کے تعلق سے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے یہ بتلا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، جو نعمتیں آپ کو دینی تھی وہ بھی مکمل کر دی، اور منہج زندگی کے طور پر، دستور حیات کے طور پر، طرز حیات کے طور پر ہم نے آپ کے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جو مکمل ہے، جو ناقص نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الہی نظام تعلیم اتارا گیا، سورۃ الاقراء کی ابتدائی آیات نازل کی گئی، اس وقت انسانی سماج میں، انسانی معاشرے میں، مکی معاشرے میں ہر طرح کے مجرم رہتے تھے، شرابی بھی، کبابی بھی، جواری بھی، چور بھی، ڈکیت بھی، ڈاکہ زن بھی، اور تمام طرح کے اخلاقی مریض بھی اسی سماج میں رہتے تھے۔ اگر کوئی انسان سے سوال کر لے کہ بھئی ایسا سماج ہے، ایسا معاشرہ ہے جس میں بے شمار قسموں کے مریض رہتے ہیں، آخر اس سماج کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس سوسائٹی کی اصلاح کے لیے کون سا نسخہ تجویز کیا جائے؟ تو ظاہر ہے کہ انسانی عقل کی انتہا تو یہی ہے کہ وہ کہتا کہ وہ چور کو چوری سے روکا جائے، ڈکیت کو ڈاکہ ڈالنے سے روک دیا جائے، شراب پینے والے کو شراب پینے سے روکا جائے، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین جو بڑا حکیم ہے اس نے تمام قسموں کے مریضوں کے لیے اپنا جو نسخہ آسمان سے زمین پر برپا کیا وہ نسخہ اقرا تھا کہ پڑھیے، شراب پی جا رہی ہے، شراب پینے والا شراب پی رہا ہے، اور تعلیمی سسٹم یہ کہتا ہے، نظام تعلیم جو آسمان سے برپا کیا گیا ہے وہ نظام شرابی سے کہتا ہے کہ پڑھیے، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، اور قرآن اس سے کہتا ہے پڑھیے، شراب پی جا رہی تھی، اور اس سے قرآن مخاطب ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، چور چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈال رہا ہے، جال ساز جال سازی میں مصروف ہے، دھوکہ دینے والا دھوکہ دے رہا ہے، چغل خوری کرنے والا چغل خوری کر رہا ہے، چور چوری کر رہا ہے، غیبت کرنے والا غیبت میں مصروف ہے، اور ہر ایک سے قرآن کہتا ہے، ہر ایک سے اللہ کا تعلیمی سسٹم یہ کہتا ہے، ہر ایک سے محمد عربی علیہ السلام کا سسٹم یہ کہتا ہے کہ پڑھو۔ معلوم ہوا کہ پڑھنا بہت اہم ہے، اور تمام طرح کی اخلاقی بیماریوں کا علاج تعلیم میں ہے۔ چور جب پڑھے گا تو وہ یہ پڑھے گا کہ چوری کی سزا اسلام میں کیا ہے۔ چور جب ڈاکہ ڈالنے والا پڑھے گا تو وہ جانے گا کہ ڈاکہ ڈالنے کی قباحت و برائی اسلام میں کتنی زیادہ ہے۔
جھوٹ بولنے والا جب پڑھے گا، چغل خور جب پڑھے گا، سماج کے بڑے بڑے مجرم جب پڑھیں گے تو ان مجرموں کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم جس جرم میں ملوث ہیں اس جرم کی سنگینی کتنی زیادہ ہے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ سماج کے ہر طرح کی بگاڑ کا جو علاج ہے وہ علم ہے، وہ اقرا ہے، پڑھنے میں ہے۔ اے بزرگوں، یہ نظام تعلیم، یہ الہی نظام تعلیم جو زمین پر برپا کیا گیا، یہ نظام محمدی جو زمین پر برپا ہوا 6 صدی عیسوی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ان ابتدائی آیات کے ذریعے جس تعلیمی سسٹم کی داغ بیل ڈال رہے تھے، اس تعلیمی سسٹم میں عصری علوم اور دینی علوم کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ چنانچہ آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلم سیاستدانوں میں، مسلم سائنٹسٹ میں اور مسلم دیگر ماہرین میں آپ کو کبھی ابو علی سینا نظر آئیں گے، کبھی فارابی نظر آئیں گے، کبھی ابو الحیثم نظر آئیں گے، اور بھی مختلف میدانوں کے مسلم ماہرین آپ کو تاریخ میں نظر آئیں گے۔ یہ اسی تعلیمی سسٹم کا نتیجہ تھا کہ دین اور دنیا کی تفریق اس میں نہیں تھی، اور اسی ایک سسٹم سے تمام شعبۂ زندگی کے نمائندہ افراد پیدا کیے جاتے رہے، اور یہ سسٹم تقریباً 12ویں صدی ہجری تک یوں ہی چلتا رہا۔ لیکن اس کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی، دنیا کا ماحول بدلا اور مادہ پرستوں کا غلبہ ہوا۔ اس کا اثر یہ مرتب ہوا کہ ان اغوا کاروں نے، ان بدماشوں نے، اللہ کے ان دشمنوں نے تعلیمی سسٹم کا اغوا کر لیا اور تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دنیاوی تعلیم اور ایک عصری تعلیم۔ اس تفریق کی بنیاد پر مدرسے الگ ہو گئے، اسکولز الگ ہو گئے، جامعہ الگ اور یونیورسٹی الگ، پروفیسر کا انٹروڈکشن الگ اور ملا کا انٹروڈکشن الگ، ایک الگ الگ نظام بنا دیا گیا، جس نظام کے تحت ہوا یہ، اس کا نتیجہ نکل کر یہ سامنے آیا کہ ہمارے پاس، یعنی پوری دنیا کے پاس اس وقت بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز موجود ہیں، پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، رائٹرز ہیں، تھنکرز ہیں، اسکالرز ہیں، بڑے بڑے علم والے ہیں، بڑی بڑی کوالیفیکیشن ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ دنیا میں انسانیت بلک رہی ہے، سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے؟ دنیا والوں کے زخم پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اس وقت اس اسٹیج سے، اس لیے کہ یہ آواز میری آواز نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی آواز ہے، یہ آواز آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، یہ آواز قرآن کی پہلی وحی کی آواز ہے، یہ آواز غار حرا کی آواز ہے، یہ آواز مدرسۃ الصفا کی آواز ہے۔ وہ آواز یہ ہے کہ اے لوگوں پڑھو، اس خالق و مالک کے نام سے پڑھو جس نے کائنات کے ہر ایک ذرے کو پیدا کیا ہے۔ آج اگر فزکس پڑھایا جاتا، کیمسٹری پڑھائی جاتی، سائنس پڑھائی جاتی، جغرافی کی تعلیم ہوتی، اور ہر ایک کے سرے کو اگر خالق و مالک سے جوڑ کر رکھا جاتا، اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی، اگر کوئی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اور اس آپریشن کے اوزار کا استعمال کرتا ہے، اگر بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ آج
ٹیکنالوجی کی اس دنیا میں انسان ترقی کر کے اتنے سارے اوزار بنا سکا ہے، اور کل تک جو بیماریاں مہلک اور جان لیوا سمجھی جاتی تھی اس کا علاج بھی دریافت ہو چکا ہے۔ تو ہر چیز کی ہنرمندی کو، ہر میدان کی کامیابی کو اگر خالق و مالک کی طرف منسوب کیا جاتا تو وہ شعبہ ہمارا جس کو ہم عصری شعبہ کہتے ہیں، وہ نظام ہمارا جس کو ہم عصری تعلیم کا نظام کہتے ہیں، وہ روحانیت سے خالی نہ ہوتا۔ اس میں بھی اگر ڈاکٹر پیدا ہوتے تو ڈاکٹر بعد میں ہوتے، پہلے انسان ہوتے۔ اگر کوئی انجینئر بنتا تو پہلے انجینئر نہیں، پہلے انسان بنتا بعد میں انجینئر بنتا۔ اگر کوئی پروفیسر بنتا تو پروفیسر بعد میں ہوتا، پہلے وہ ایک نمبر کا انسان ہوتا۔ چنانچہ اسی تعلیمی نظام کی یہ خرابیاں ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے جس شعبے میں چلے جائیے وہاں جیسے جیسے انسانوں سے آپ کا سامنا ہے، اگر ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں تو ڈاکٹر کی نیت اتنی خراب ہے کہ وہ دن دوپہر آپ کی جیب کو قطر لے گا۔ اگر کسی انجینئر کے پاس اب چلے جاتے ہیں تو آپ کے گھر بنے یا نہ بنے اس سے بحث نہیں ہے، وہ ایک نقشہ بنانے میں جو 2-4-10 روپے میں ہو سکتا تھا وہ 2-4-10 ہزار لیے بغیر دم نہیں لیتا ہے۔ آپ تجارت کے دنیا میں چلے جائیں، معاشرت میں چلے جائیں، بینکوں کے سسٹم کو دیکھ لیں، تعلیمی سسٹم کو دیکھ لیں، ہر جگہ مادیت کا غلبہ ہے، شیطنت کا غلبہ ہے، دین بیزاری کا غلبہ ہے۔ اگر اس سسٹم کو بھی دین سے جوڑ کر رکھا جاتا، خالق و مالک سے جوڑ کر رکھا جاتا، نظام محمدی سے جوڑ کر رکھا جاتا تو وہاں انسان پیدا ہوتے، روحانیت سے وہ سسٹم خالی نہ ہوتا، اور پوری دنیا کا جو نظام ہوتا وہ خوبصورت نظام ہوتا، اور یہ ملا اور مولوی اور جامعہ اور یونیورسٹی کی تفریق نہ ہوتی، بلکہ اسی ایک ادارے سے انسانی سماج کی تمام ضروریات میں رہنمائی کرنے والے افراد تیار ہوتے۔ 12ویں صدی ہجری تک یہ ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد بدماشوں نے پورے ایڈوکیشن سسٹم کو اپنے قبضے میں کر لیا، یہ تفریق کر دی، یہ بٹوارہ کر دیا، جس کی وجہ سے سارا نظام تہس نہس ہو گیا۔ لیکن اسی 12ویں صدی ہجری کے بالکل اواخر میں ہم میں سے چند شخصیات ایسی اٹھی جنہوں نے کبھی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، تو کبھی دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی، اور کبھی علی گڑھ کی بنیاد رکھی، اور ان تمام ایجوکیشن سسٹم میں انہوں نے دونوں چیزوں کو ملا کر کے ایک دھارے میں امت کو لے جانے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک ہم اب تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ بزرگوں، یہ مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج مولانا رحمت اللہ رحمانی جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، تعلق والے ہیں، انہوں نے مدرسۃ الشفا کے نام سے جس تحریک کی داغ بیل ڈالی ہے، اور ہمارے بغل میں جو شخصیت اس وقت تشریف فرما ہے، جلوہ افروز ہیں، ان کے حوالے سے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ نے دنیا کے سامنے جو تعلیم کا فلسفہ پیش کیا، جو تعلیم کا فکرہ پیش کیا، جس تحریک کی انہوں نے ندوۃ العلماء کے نام سے بنیاد ڈالی، اور اس تحریک کے تحت اور اس پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے انہوں نے جو تعلیم کا نظریہ پیش کیا ہے، وہ نظریہ وہی ہے جو نظریہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسۃ الصفا میں جس کی بنیاد رکھی تھی، اور یہی وہ نظریہ ہے جس نظریے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاقراء کی ابتدائی آیات کے ذریعے ایک ربانی نظام تعلیم کا نام دے کر دنیا میں برپا کیا۔ اسی سسٹم سے جڑ کر حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ نے جو نظام ہمیں عطا کیا، جو سسٹم ہمیں عطا کیا، جو تعلیم کا نظریہ ہمیں عطا کیا، اس وقت اسی تعلیمی نظریے کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکول اور مدرسے کی تفریق کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ کیا عصری تعلیم، کیا دینی تعلیم؟ اٹھائیے قرآن اور پڑھیے
کون سا علم ہے؟ کیا فزکس قرآن میں نہیں ہے؟ کیا جغرافیہ قرآن میں نہیں ہے؟ کیا کیمسٹری قرآن میں نہیں ہے؟ کیا میتھمیٹکس قرآن میں نہیں ہے؟ کون سا علم آپ ڈھونڈتے ہیں قرآن میں جو نہیں ہے؟ کس بدماشوں نے، کس مجرموں نے قرآن کے حصے بکھرے کیے، نظام تعلیم کے حصے بکھرے کیے، جس نے پوری کائنات کے نظام کو، پوری کائنات کے تعلیمی سسٹم کا جنازہ نکال کر رکھ دیا، اور اس کے تعلیمی نتائج اتنے خطرناک آئے کہ آج پورا وہ سسٹم ہمارا روحانیت سے خالی ہو گیا۔ آج پوری دنیا سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اس کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں ہے۔ اگر مرہم کہیں سے ملے گا، اگر اس کے زخموں کا مداوا کہیں سے ہوگا، اس کے دکھ درد میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا، وہ مدرسہ ہوگا جس کے تربیت یافتہ کبھی صدیق کی شکل میں، کبھی فاروق کی شکل میں، کبھی عثمان غنی کی شکل میں، کبھی علی مرتضیٰ کی شکل میں، اور دنیا کے تمام رہنماؤں کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے اور دنیا والوں کے زخموں کا مداوا کریں گے، اس کے دل پر مرہم رکھیں گے۔ اس لیے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے جو تعلیم کا نظریہ ہمیں ملا ہے، اس نظریے کے تحت ادارے قائم کیے جائیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اب ہمارے لوگوں کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی ہے۔ حالانکہ جو پچھلا ٹائم ہمارا گزرا ہے ماضی قریب میں، ایک ایسی شخصیت ہے، حالانکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جنوبی ہندوستان میں اس تعلق سے کچھ توجہات ملتی ہیں، لوگوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن شمالی ہندوستان میں صرف ایک نام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کا نظر آتا ہے، جنہوں نے عصری میدان میں بھی اور دینی میدان میں بھی الگ الگ طور سے بھی اور دونوں کو یکجا کر کے بھی ایک ایسا نظام ہمیں دینے کی کوشش کی اور کامیاب کوشش کی ہے جس نظام کے تحت ایسے افراد انشاءاللہ مستقبل قریب میں سامنے آئیں گے اور آ رہے ہیں، جو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبہ حیات میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے وہ تنہا کافی ہوں گے۔ ضرورت عبادت کی ہوگی، وہ نماز بھی پڑھائیں گے، ضرورت انجینئرنگ کی ہوگی، وہ ہمیں مکان کا نقشہ بھی بنا کے دیں گے، اور اگر ضرورت ہمیں ڈاکٹر کی ہوئی تو ہمارے نبض کو وہ چیک کریں گے، ہمارے فزیکلی ہمارا وہ علاج بھی کریں گے، اور ضرورت تفسیر کی ہوگی تو وہ بیٹھ کر تفسیر بھی پڑھائیں گے۔ یعنی دینی اور دنیاوی جس کو لوگوں نے نام دے رکھا ہے، اس تفریق کو مٹا کر کے تمام شعبہ حیات کی وہ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ، جس کی موجودہ قیادت حضرت دامت برکات ان کے ہاتھوں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کی حیات میں خوب برکتیں عطا فرمائیں اور ان کا سایہ ہم سبوں پر تادیر قائم اور دائم رکھیں، اور جو اپنے دادا محترم کی تحریک، جو تعلیمی تحریک تھی، ان کو لے کر اٹھے ہیں، اس تحریک کو ان کی صحیح شکل میں زمین پر وجود میں لانے میں اللہ تعالیٰ ان کی معاونت فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کے تعاون کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔